یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، دور ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ شکریہ۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھے لے کے چلے ہیں بیت اللہ سے بیت المقدس کی تو براق کے اوپر سوار کر کے، اور براق کی رفتار اتنی کہ جہاں نگاہ اس کی پڑتی وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا، یعنی آسمان کی طرف وہ دیکھتا ہے تو اس کی نظر آسمان پر پڑتی ہے، جب اڑتا ہے تو پہلا قدم اس کا پہلے آسمان پر پہنچتا ہے، جس کی رفتار کا عالم یہ ہو، اس قدر تیزی کے تو فرمایا کہ راستے میں بیت المقدس تک پہنچنے کے درمیان میں واقعات پیش آتے ہیں۔ فرمایا کہ سب سے پہلے مجھے ایک زمین پر اتارا کہ آپ یہاں اتریے۔ فرمایا کہ وہ کثرت سے کھجور کے درخت وہاں نظر آ رہے تھے۔ فرمایا کہ یہاں پر آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے۔ حضرت جبرائیل نے کہا 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے، آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے اللہ کے حبیب، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کس سرزمین پہ نماز پڑھی ہے؟ کہا کہ نہیں۔ فرمایا کہ یہ یثرب کا علاقہ ہے، گویا کہ جو کل کو مدینہ طیبہ بنے گا، یہ یثرب کا علاقہ ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ مکہ کے اندر جب لوگ آپ کو ستائیں گے تو آپ ہجرت کر کے مدینہ کے اندر آئیں گے۔ یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر آپ نے ہجرت کر کے تشریف لانا ہے۔ اسے سب سے پہلے اس سرزمین کا تعارف کروایا، پھر وہاں سے چلے۔ فرمایا کہ ایک زمین پر اتارا، فرمایا کہ یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھیے۔ میں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے یہ کون سی سرزمین پر تھے؟ کہ جی کون سی؟ فرمایا کہ یہ وادی سینا، یہ وادی سینا ہے، یہ شجرہ وہ موسیٰ ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا اور ان کو نبوت عطا کی گئی۔ یہ وہ وادی سینا کی جگہ ہے، یہ وہ بابرکت مقام ہے کہ جہاں موسیٰ علیہ السلام کو مقام تکلیمی ملا ہے۔ یہاں 2 رکعت پڑھی۔ اس کے بعد آگے چلے ہیں، مدین کے علاقے میں اترے۔ فرمایا یہاں 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ فرمایا حضرت شعیب علیہ السلام کا علاقہ ہے، جہاں پر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر اس سے آگے چلے، فرمایا یہاں اترے۔ فرمایا یہاں 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ بعد میں بتایا کہ پتہ ہے کون سی سرزمین ہے؟ فرمایا یہ مقام اللحم ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونا خود عظیم الشان معجزہ ہے۔ بغیر باپ کے بچے کا پیدا ہونا یہ کتنا عظیم الشان معجزہ ہے۔ اسی اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو ایک آیت بنا دیا، ایک نشانی بنا دیا۔ فرمایا کہ یہاں نماز پڑھی، میں نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی۔ تو یہ عجائبات اس طریقے سے آگے چلا۔ آگے میں چلا تو ایک بڑھیا نے مجھے، ایک کنارے پر کھڑی بڑھیا نے مجھے آواز دی۔ حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جواب نہیں دیا، آگے چلیے۔ پھر آگے بڑھا تو ایک بوڑھا کھڑا تھا، اسے بوڑھے نے مجھے آواز دی۔ فرمایا کوئی جواب نہیں دیجیے، آگے چلیے۔ چلا گیا۔ تو آگے جا کے حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جو بڑھیا تھی کون تھی؟ یہ دنیا تھی۔ یہ دنیا تھی جو آپ کو آواز دے رہی تھی، اپنی طرف پکار رہی تھی، اس لیے کہ اگر آپ اس کی آواز کے متوجہ ہو جاتے تو آپ کی امت بھی دنیا کی محبت میں غرق ہو جاتی، دنیا کی محبت میں غرق ہو جاتی۔ لیکن چونکہ آپ نے توجہ نہیں کی، لہذا آپ کی امت انشاءاللہ اس دنیا کی محبت سے محفوظ رہے گی۔ اور یہ جو بوڑھا تھا، اس بوڑھے نے جو آواز، یہ بوڑھا ابلیس تھا، یہ ابلیس آپ کو آواز دے رہا تھا۔ اگر آپ اس کی بات کو سن کے اس کے متوجہ ہو جاتے تو وہ آپ کی گویا کو امت کے اندر حصہ ڈال دیتا، گویا کہ آپ کی امت کو گمراہ کرتا۔ لیکن آپ نے اس کو اگنور کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا اور ابلیس کے شر سے محفوظ رکھا، اور دنیا کو بوڑھا دکھا کے اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ بس یہ دنیا کی اتنی عمر باقی ہے، یہ بڑھیا کی جتنی عمر باقی ہے، کسی لمحے ہی اس کو موت آ سکتی ہے، مر سکتی ہے۔ یہ گویا کہ انسانیت کو بتا دیا کہ یہ جو دنیا ہے کہ جس کے رنگ رلیوں کے اندر آج انسان غفلت کا مبتلا ہو جاتا ہے، اس کی بھی اتنی مختصر جو ہے وہ زندگی ہے، کسی وقت بھی آپ کے ہاتھ سے چھوٹ سکتی ہے، یا دنیا چھوٹ سکتی ہے، یا آپ دنیا کو چھوڑ سکتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ رشتہ اتنا نازک ہے، جتنا یہ بڑھیا کے چند لمحے زندگی کے باقی ہیں، ایسے ہی دنیا فانی ہے، اس فانی دنیا پہ دل نہیں لگانا۔ جیسے خواجہ مجذوب کہتے ہیں کہ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے۔ بہار نظر آتی ہے، بہار نہیں، یہ خزاں ہے۔ تو گویا کہ اس طریقے سے فرمایا کہ میں پھر بیت المقدس تک پہنچا۔ بیت المقدس پہ جب براق کو اتارا ہے، حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پتھر کے اندر انگلی ماری، وہاں سوراخ کیا، اور اس سوراخ کے اندر جو بیت المقدس کی رسی کو باندھ کے اس کو وہاں کھڑا کر دیا۔
پھر بیت المقدس کے اندر میں داخل ہوتا ہوں، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے میرا استقبال کیا، ان پیغمبروں نے میرا استقبال کیا۔ اس کے بعد مؤذن آ گیا، مؤذن نے اذان دی، اقامت ہوئی، اور سب بندے اور لوگ آنے لگے، یہاں تک پوری مسجد بھر گئی۔ اب امامت کے لیے سب حیران ہے کہ امامت کے مصلی پہ کون کھڑا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مصلی پہ کھڑا کر دیا کہ آپ نماز پڑھائیے، نماز پڑھائی۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ علماء فرماتے ہیں یہ نفل نماز تھی جو 2 رکعت پڑھائی ہے، کیونکہ عشاء کی نماز تو جو معراج سے پہلے آپ پہ فرض تھی وہ آپ پڑھ چکے تھے، عشاء پڑھ کے آپ لیٹ گئے تھے، اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، تو گویا کہ یہ وہ نفل نماز تھی جو آپ نے وہاں پڑھائی۔ اگرچہ بعض علماء کی تحقیق ہے کہ یہ فرض نماز تھی جو آپ نے وہاں پہ پڑھائی ہے، لیکن راجح قول یہ کہ وہ نفل نماز تھی جو آپ نے وہاں پڑھائی۔ جب اس سے فارغ ہوئے، اس کے بعد پھر یہ انبیاء کی کانفرنس شروع ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے خطبہ دیا، انہوں نے تقریر کی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے، انہوں نے تقریر کی۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے، انہوں نے تقریر کی۔ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے تقریر کی، گویا کہ انبیاء نے آ کے تقریریں کی۔ پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے تقریر فرمائی۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب، آپ کو پتہ ہے یہ سب لوگ کون ہیں؟ فرمایا کہ نہیں۔ فرمایا کہ اب تک کہ جتنے انبیاء اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث کیے ہیں، یہ وہ سارے انبیاء اکرام ہیں جو آپ کے پیچھے مقتدی بن کے نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ مقام عالی آپ کو عطا فرمایا، یہ ثابت کر دیا کہ افضل الرسل امام الانبیاء کا مقام آپ کو اللہ نے عطا کر دیا ہے۔ پھر وہاں سے چلے پہلے آسمان پر، پھر دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے آسمان پر۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمین سے آسمان تک ایک سیڑھی لگا دی گئی، اور وہ سیڑھی اتنی حسین و جمیل، وہ نورانی سیڑھی اتنی خوبصورتی، فرمایا میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اور براق اس سیڑھی کے اوپر چڑھا ہے، بس تا حد نگاہ اس کا پہلا قدم پڑا، گویا کہ پہلے آسمان پر پہنچا۔ اور یہ وہ نورانی ایک ٹریک تھا، نورانی ٹریک تھا جس کے اوپر جو ہے کہ یہ براق کی سواری چل رہی تھی۔ اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، اور آپ سے پہلے وہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام جو تشریف لائے تھے ان کو گیا کہ پہلے روانہ کر دیا گیا، کیونکہ ایک قول کے مطابق اجسام عنصری جو ان کے جسم خاکی کے ساتھ آپ سارے انبیاء کو وہاں پیش کیا گیا، اور ایک قول یہ کہ جسم مثالی کے ساتھ ان کو ایک جسم مثالی انبیاء کو دے دیا گیا، اور جسم مثالی کے ساتھ سب انبیاء وہاں تشریف لائے، سوائے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے، سوائے حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے، کیونکہ اسی جسم خاکی کے ساتھ زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں، لہذا وہ اپنے جسم عنصری کے ساتھ آئے، اور باقی سب کو جو ہے جسم مثالی کے ساتھ جو ہے وہاں پر پیش کیا گیا، اور اس کے بعد سب اپنے اپنے مقام پر پہنچے، کیونکہ ظاہر انہوں نے آسمانوں پر بھی استقبال کرنا ہے، زمین پر تو استقبال ہو چکا، اور بیت المقدس پہنچا کے اشارہ کر دیا کہ یہ نبی القبلتین ہے، یہ دونوں قبلوں کا نبی ہے، گویا کہ یہ بیت اللہ کا بھی قبلے کا نبی اور بیت المقدس کا بھی، اور بیت المقدس کے اندر جتنے انبیاء ہیں ان سارے کے سارے انبیاء کا امام یہ نبی ہے۔ گویا کہ بنی اسرائیل کو اشارہ کر دیا، اے بنی اسرائیل، اب بنی اسماعیل کا جو قبلہ ہے اب پوری انسانیت کے قبلہ وہی ہوگا۔ چاچے وہی ہوا کہ بیت اللہ پوری انسانیت کے قبلہ قرار دیا گیا۔ اب پہلے آسمان پہ پہنچے ہیں، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ دوسرے آسمان پر پہنچے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، جن کے ساتھ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود ہیں۔ اس کے بعد تیسرے آسمان پر پہنچے ہیں تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر پہنچے ہیں، حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پر پہنچے ہیں، حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر پہنچے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسمان پر پہنچے ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ گویا کہ یہ 7 معراجیں، 7 معراجیں گویا کہ آپ نے طے کی، اور یہ فاصلے کتنے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ زمین سے لے کے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے۔ 500 سال تک مسافر چلتا رہے اپنے اعتدال کی رفتار کے ساتھ تو 500 سال کے بعد پہنچے گا آسمانوں۔ پھر فرمایا کہ پہلے آسمان کی موٹائی
500 سال کی مسافت ہے، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا سفر 500 سال کی مسافت ہے، پھر دوسرے آسمان کی موٹائی 500 سال کی مسافت ہے، پھر دوسرے سے تیسرے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے۔ اب آپ اس کو ملٹیپلائی کرتے حساب کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ 7ویں آسمان پر پہنچے۔ 7ویں آسمان کی موٹائی 500 سال کی مسافت ہے، پھر 7ویں آسمان سے آپ پھر سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور سدرۃ المنتہا کا وہ مقام کہ جب اس مقام پر پہنچے ہیں اور وہاں سے جب آگے جانے کا وقت آیا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے حبیب اس سے آگے میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ فرمایا تو میرا رفیق سفر ہے، مجھے یہاں تنہا چھوڑ رہا ہے؟ کہا کہ نہیں، اگر میں اس سدرۃ المنتہا کے مقام سے آگے بڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال و کبریائی کے نور سے میرے پر جل جائیں گے، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ اور سدرۃ المنتہا کو سدرۃ المنتہا کہتے اس لیے ہیں کہ وہ سارے کمالات کی انتہا وہاں پر ہو جاتی ہے، منتہا ہے، کوئی کمال نیچے کا اس سے اوپر نہیں جا سکتا، اور کوئی فرشتہ گویا کہ جبرائیل علیہ السلام تک جیسا فرشتہ جو اس سے اوپر جانے کا اہل نہیں۔ تو گویا یہ سدرۃ المنتہا، وہاں پر جبرائیل کی پرواز بھی تھم گئی، جہاں سے آگے رسول اللہ کی پرواز ابھی جاری ہے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کا اندازہ کیجیے۔ فرمایا کہ میرے پر جل جائیں گے، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سید زادے ہیں، عاشق رسول ہیں، تو وہ یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے اس مقام پہ کہتے ہیں کہ اے جبرائیل تو نے بڑی نادانی کی، رب کعبہ کی قسم اگر میں رسول اللہ کے ساتھ ہوتا میں اپنے پر جلوا لیتا، رسول اللہ کا ساتھ نہ چھوڑتا، میں پر جلوا لیتا، اپنی جان فنا کر دیتا، میں رسول اللہ کا ساتھ نہ چھوڑتا۔ جبرائیل تو نے بڑی نادانی کی، تو نے میرے محبوب کا ساتھ چھوڑ دیا، تو ساتھ نہ چھوڑتا اور کہتا نہیں پر جلتے تو جل جائیں لیکن اے اللہ کے حبیب میں تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اس جذبے سے تو ساتھ بڑھتا تو ساتھ بھی چلا جاتا اور تیرے پر بھی نہ جلتے، تیرے پر بھی نہ جلتے۔ تو بات وہی ہے کہ عشق محبت کی باتیں ہیں، لیکن اے جبرائیل، اور فرمایا اے جبرائیل تجھے پتا ہے کہ جب مہمانوں کو بادشاہ بلاتے ہیں اور بادشاہ کے پاس جب مہمان جاتے ہیں، مہمانوں کے ساتھ غلام اگر ہوتا ہے تو غلام کو بھی بادشاہ اسی طرح عزت دے کر ساتھ بٹھا دیتا ہے، مہمانوں کو دھتکارتا نہیں ہے۔ اگر تو ساتھ ہو جاتا تو دیکھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے تیرے پر بھی نہ جلتے، اور تو مقام غیب کے وہ مناظر دیکھ لیتا جو آج تک دیکھ نہیں سکے گا۔ حقیقت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا مقام عطا کیا۔ تو سدرۃ المنتہا تک کہ یہ 8ویں معراج، سدرۃ المنتہا سے آگے پھر سدرۃ المنتہا کی جو موٹائی کا فاصلہ یہ 500 سال کی مسافت، اس کے اوپر پھر آپ گئے 9ویں معراج، وہ مقام شریف الاقلام۔ فرماتے ہیں کہ تقدیر کے قلم جو لکھتے ہیں ان کے لکھنے کی آوازیں مجھے آ رہی تھی۔ تقدیر کے قلم لکھتے ہیں، کاغذ پہ لکھنے والے جانتے ہیں، قلم سے لکھتے ہیں تو کی آواز آتی ہے، وہ آوازیں کہتے ہیں میں نے سنی، اس مقام تک پہنچا، مقام شریف الاقلام۔ اور وہاں تک آپ کی 9ویں معراج، اور اس کے بعد پھر اور اوپر گئے ہیں تو یہ 10ویں معراج تھی جو مقام احدیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آپ پیش ہو گئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو نور کے پردے میں آپ نے خود براہ راست اللہ کو دیکھا۔ فرمایا کہ فرحیت نور العظم، میں ایک نور اعظم کو دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی میں خود اللہ کا دیدار کیا۔ یہ مقام احدیت تک آپ پہنچے۔ یہ 10 معراجیں ہوئی ہیں، 10 معراجیں، پہلے آسمان کی معراج، دوسرے آسمان، ہر معراج میں حکمتیں ہیں۔ پہلی معراج آدم علیہ السلام کی جو ہوئی، ظاہر ہے کہ ابو الانبیاء بھی ہیں، ابو البشر بھی ہیں، اس لیے جب جاتے ہیں تو سب سے پہلے بڑے سے ملاقات کرواتے ہیں۔ آپ اپنے گھروں بھی لوٹتے سب سے پہلے ابا سے ملاقات کرتے ہیں، جی ابا جی کہاں ہیں؟ آپ ابا سے ملنے کے بعد آپ دوسروں کو ملتے ہیں۔ تو گویا کہ ساری انسانیت کا باپ، سارے نبیوں کا جو افضل جو باپ نبی تھا، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ملاقات کروائی، انہوں نے استقبال کیا۔ پھر دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، اس میں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ قرب قیامت کے اندر اس دین محمدی کو جو تقویت ملے گی عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ملے گی، قرب قیامت جو زمین پر تشریف لائیں گے اور دین اسلام کو پورے عالم کے اندر عام کر دیں گے۔ تو گویا کہ وہ نصرت کو جو وعدہ نبیوں نے کیا تھا،
لَتُؤْمِنُنَّ بِي وَلَتَنْصُرُنَّ، اللہ نے وعدہ لیا تھا اے نبیو تم عہد کرو کہ وہ نبی پر تم سب ایمان لاؤ گے، اور وہ نبی تمہارے زمانے میں آ گیا یا تم اس کے زمانے میں آ گئے تو لَتَنْصُرُنَّ بھی تم اس کی ضرور نصرت کرو گے۔ تو ہر نبی دعائیں کرتا تھا کہ کاش ہمیں وہ نبی کا زمانہ مل جائے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت بھی کریں، ایمان تو ہم لے آئے ہیں۔ لیکن کسی کی دعا قبول نہیں ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے، اب وہ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے اور اس دین محمد کی نصرت کریں گے، اور دین اسلام کا پرچم پورے عالم کے اندر عام ہو جائے گا۔ اور حدیث میں جیسے فرمایا کہ لا یبقى علی الارض بیت مدر ولا وبر، کہ وہ وقت آئے گا کہ روز زمین پر نہ کوئی کچا گھر نہ کوئی پکا گھر ایسا باقی رہے گا، الا ادخلہ اللہ کلمۃ اسلام بعز عزیز وبذل ذلیل، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر گھر کچے اور پکے گھر میں اسلام کا کلمہ داخل کر کے چھوڑیں گے، بھلے کوئی خوشی سے قبول کرے یا مجبوری سے قبول کرے، لیکن اسلام سب گھر میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کام اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے لینا، اس لیے سب سے پہلے ان سے ملاقات کروا دی، اول کی ملاقات کرا دی، انتہا کی ملاقات کرا دی، اور چونکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام انہی کے خالہ زاد بھائی ہیں، لہذا وہی چونکہ ساتھ ہی ہیں، لہذا ان سے بھی ملاقات ہو گئی۔ اس کے بعد تیسرے آسمان پر پہنچے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ یہ وہ یوسف ہیں کہ جن کے اپنے بھائیوں نے ان کے حسد و بغض کر کے ان کو اپنے وطن سے نکالا، کنویں میں پھینکا، لیکن ہماری جو ہے مشیت ایسی تھی، ہم نے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ فرمایا کہ آپ کے ساتھ آپ کے اپنے رشتہ دار بھی یہ کریں گے، آپ کی دعوت کو رد کریں گے، آپ کو مجاہدات اور ریاضات آپ پر آئیں گی، آپ کو رسوا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ہم وہاں سے آپ کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرا کے انشاءاللہ عالم کا بادشاہ بنا دیں گے۔ چاچا آپ پوری دنیا کے اندر آپ کا دین پھیلا، تو اشارہ ہی کیا، اور پھر اشارہ کیا ان کو حسن و جمال جو دیا، یہ حسن و جمال دکھا کے اشارہ اس بات کی طرف کیا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ کرم کیا کہ امت محمد ایک ہر امتی جنت میں جب داخل ہوگا تو اس کو اللہ حسن یوسف عطا کریں گے۔ یہ حسن یوسف لے کر ہم جنت میں داخل ہوں گے گویا کہ، تو اللہ تبارک و تعالی نے یوسف علیہ السلام کو اسے دکھایا تاکہ رسول اللہ جب ان کے حسن و جمال کو دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے، اچھا ایسا حسن لے کے میرا ہر امتی داخل ہوگا، اس پر آپ شکر بجا لائیں گے، آپ خوش ہو گئے، اچھا میری امت کو یوں نوازا جائے گا۔ پھر چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ آپ سلاطین اسلام کو خط لکھیں گے دعوت اسلام کے، کیونکہ آپ جانتے ہیں لکھنا، یہ قلم سے لکھنا حضرت ادریس علیہ السلام نے ایجاد کیا ہے، یہ ان کا معجزہ ہے، اللہ نے سب سے پہلے ان کو جو قلم کے ذریعے لکھنے کا جو فن سکھایا، تو گویا کہ اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ آپ بھی سلاطین اسلام کو خط لکھیں گے، اور چنانچہ آپ نے سلاطین اسلام کو خط لکھے، اسے ادریس علیہ السلام سے ملاقات۔ پھر پانچویں آسمان پر پہنچے ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جیسے ہارون علیہ السلام نے بچڑے کی پوجا کرنے والوں کو روکا تھا کہ نہیں یہ شرک نہ کرو، بچڑوں کو پوجو نہیں، توحید پر قائم رہو، لیکن ماننے والے مان کے جنہوں نے نہیں مانا ان کو بعد میں قتل کیا گیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ایمان سے شرک میں پڑ گئے، گویا کہ مرتد ہو گئے تھے، اور ارتداد کی سزا چونکہ قتل ہے لہذا ان کو سب کو قتل کیا گیا۔ اشارہ اس بات کی طرف کر دیا اے حبیب آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا کہ آپ پیغام حق مکے والوں کو دیں گے، ماننے والے مان جائیں گے، جو نہیں مانیں گے وہ غزوہ بدر کے اندر جو پہنچے گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو قتل کر دیں گے۔ غزوہ بدر کے اندر 70 سردار جو بڑے بڑے ابو جہل سمیت قتل کر دیے گئے، کہ ان کی اس ارتداد کی سزا ملے گی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اشارہ اس بات کی طرف کیا جیسے موسیٰ علیہ السلام کے جو آگے خلیفہ تھے، دوسرے ان کے نائب جو نبی تھے یوشع، ان کے ہاتھ پر ملک شام کو فتح کیا گیا، ایسے اے اللہ کے حبیب آپ کی جو نائبین ہیں آپ کے ہاتھ پر اس ملک شام کو فتح کیا جائے گا۔ جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر ملک شام کے سارے علاقے فتح ہو گئے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس میں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ یہ آپ کے وہ جد امجد ہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے، اور وہ بیت معمور کے ساتھ ٹیک لگا کے آسمانوں پہ بیٹھے تھے۔ فرمایا جیسے یہ انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے اور بیت اللہ حج کے لیے، اور حج کی آواز انہوں نے لگائی ہے، تو فرمایا کہ آپ اسی بیت اللہ کا حجۃ الوداع ادا کریں گے۔
اچھا آخری حج آپ نے اسی بیت اللہ کا ادا کیا. تو یہاں تک یہ 7 معراجیں ہیں. اس کے بعد 8ویں معراج آپ نے کی، گویا کہ اس 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک کی 8ویں معراج. اس میں اشارہ اس بات کی طرف کیا سدرۃ المنتہا چونکہ انتہا ہے ہر چیز کی، آپ کو بھی آپ کی فتح کی انتہا ملے گی. آپ نے بڑی جنگیں لڑ رہی، بڑے غزوات کیے، کفر سے ٹکراتے رہے، لیکن اب گویا کہ آپ کے کمال و فتح کی انتہا ہونے والی ہے. 8ویں معراج تھی، 8 ہجری کے اندر آپ کو فتح مکہ ہو جائے گا. جب فتح مکہ ہو جائے گا سارا عرب آپ کے زیر نگی آ جائے گا. تو 8ویں معراج میں 8 جو ہجری کی اشارہ کر کے فتح مکہ کی بشارت دے دی. اس کے بعد پھر مقام شریف الاقلام کی طرف پہنچے 9ویں معراج. 9ویں معراج میں اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ آپ کو غزوہ تبوک پیش آئے گا. اور غزوہ تبوک یہ چونکہ یہود و نصارہ، یہ نصارہ کے جو بادشاہ ہیں وہ چونکہ غزوہ تبوک جو ہے وہ لے کے آئے گا، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر آپ کو فتح دیں گے. لہٰذا 9 ہجری کے اندر آپ کو غزوہ تبوک کے اندر فتح دے دی گئی. تو گویا کہ مقام شریف الاقلام کی 9ویں معراج میں آپ کو غزوہ تبوک کی گویا کہ 9 ہجری کے اندر فتح کی بشارت دی. اس کے بعد آپ کی 10ویں معراج، یہاں تک کہ آپ اللہ کے پاس بظاہر پہنچ گئے، مقام احدیت پر آپ کی ملاقات ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ براہ آپ سے کلام کر رہے ہیں. تو گویا کہ فزیکلی بظاہر آپ کی ملاقات ہوئی. یہ چونکہ 10ویں معراج تھی، اشارہ اس بات کی طرف کر دیا بس اب آپ کا جو ہے کمال انتہا کو پہنچ چکا ہے. اب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس 10ویں ہجری کو پیش ہو جائیں گے. لہذا 10 ہجری میں آپ کا وصال ہو گیا. تو دیکھو ہر معراج کے اندر ایک حکمت تھی، ایک اسرار و رموز تھے، اشارے تھے. یہاں تک کہ 10ویں جو معراج کے اندر اشارہ دے دیا کہ 10 ہجری میں آپ کا وصال ہوگا. وہی ہوا کہ 10 ہجری میں آپ واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا ملے. تو کہنے کا مقصد یہ عجائب و غرائب اس واقعات میں، ان عجائب و غرائب سے یہ واقعات بھرے ہوئے ہیں. اس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معراج کے قصے کو پیش کیا ہے. اور قرآن کریم میں عبدی کا لفظ استعمال فرمایا. سبحان الذی اسریٰ بعبدی، لے گیا اپنے بندے کو، برسول ہی نہیں کہا، لے گیا اپنے رسول کو، لے گیا اپنے نبی کو. امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل میں، اور نقل کرتے اپنے والد سے، فرمایا کہ اللہ سے جب ملاقات ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا اے میرے حبیب تجھے اپنے لیے کون سا لقب سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے، تجھے کس لقب سے پکارا جائے. جیسے عام طور پہ پوچھتے ہیں آپ کو میں کس نام سے پکاروں حضرت، کس نام سے پکاروں بول. تو اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب سے پوچھے تجھے کس نام سے پکاروں، کون سا لقب تجھے محبوب ہے. تو اللہ کے نبی فرمایا مجھے عبدیت سب سے محبوب ہے، میں تیری بندگی اور بندہ بنوں، یہ عبدیت کی شان میرے اندر ہو، مجھے یہ سب سے زیادہ محبوب ہے. تو چونکہ آپ نے یہ منشا ظاہر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آیات اتاری تو اسریٰ بعبدی، عبد کا لفظ استعمال فرمایا. ہے کہ یہ آپ نے خود اختیار فرمایا کہ عبدیت مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، کہ میں تیرا بندہ ہوں تو میرا معبود ہو. اور ظاہر ہے کہ عبدیت سارے کمالات کی انتہا ہے، اس لیے آپ کو بعبدی کے ساتھ پکارا گیا. تو گویا کہ اس طریقے سے یہ ساری معراجیں طے ہو رہی ہیں اور سارے منازل و مراتب طے ہو رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ اسراء معراج کو جو واقعہ ایسا واقعہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر بھی اس کا کوئی جواب نہیں، اور ایسے اسرار رموز اس کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے پیش کیے. اور سبحان کے لفظ شروع فرمایا، سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات. تو گویا کہ اشارہ اس بات کی طرف کر دیا اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہ کرنا. وہ ذات ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے. وہ چاہے تو آسمانوں پر لے جا سکتی ہے. لہذا وہ جب لے گئی ہے اور لفظ استعمال فرمایا اسریٰ بعبدہ، لے گئی اپنے بندے کو، تو خود نہیں گئے، لے گئے. وہ خود ذات لے گئی ہے تو پھر کسی کو کیا اعتراض ہے؟ پھر یہ کہنا جی خواب تھا، روحانی طور پہ گئے تھے، یہ کنفیوژن اس لیے پیش آتا ہے کہ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان معراجوں کا ذکر متعدد بار آیا ہے. جو فزیکلی جسمانی معراج سے پہلے روحانی اور جو منامی معراجیں آپ کو کرائی گئیں، وہ صرف آپ کو عالم غیب کے ساتھ مناسبت پیدا کرنے کے لیے وہ معراجیں آپ کو کرائی گئیں، جس سے آپ کا دل قوی ہو جائے اور غیب کے پردے کی چیزیں آپ دیکھتے رہیں. جب فزیکلی جائیں تو پھر آپ کو کسی قسم کا خوف اور دہشت نہ ہو. اور ظاہر ہے آج بھی انسان جو اونچی پروازیں کرنے والے پہلے ریہرسل کرتے ہیں، مشقیں کرتے ہیں، اپنے دل کو مضبوط کرتے ہیں.
پھر جا کے وہ فزیکلی قدم اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے پہلے روحانی اور منامی معراجیں کرائیں، خواب میں بھی آپ آسمانوں پہ گئے، آپ روحانی طور پر بھی گئے۔ مقصد یہ تھا کہ عالم غیب کے ساتھ آپ کی قلب کو مناسبت پیدا کر دیں، اور جب مناسبت قوی ہو گئی اب آپ کو جسمانی طور پر بالکل بیداری کی حالت میں اللہ تبارک و تعالی آسمانوں پر لے گئے۔ ان کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ شکریہ۔